جی قمر احمد ظفر صاحب نظم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منظوم کلام حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد عربی کی ہو عالم برکت، ہو اس کے حسن میں برکت، جمال میں برکت، ہو اس کے حسن میں برکت، جمال میں برکت، ہو اس کی قدر میں برکت، کمال میں برکت، ہو اس کی قدر میں برکت، کمال میں برکت، ہو اس کی شان میں برکت، جلال میں برکت، ہو اس کی شان میں برکت، جلال میں برکت، یقین سی نہیں نعمت کوئی زمانے میں، یقین سی نہیں نعمت کوئی زمانے میں، نا شک میں خیر ہے نے احتمال میں برکت، نا شک میں خیر ہے نے احتمال میں برکت، گناہ کے بعد ہو توبہ سے باب رحمت وا، گناہ کے بعد ہو توبہ سے باب رحمت وا، خطا کے بعد ملے انفعال میں برکت، خطا کے بعد ملے انفعال میں برکت، ہو ماند چودھویں کا چاند بھی مقابل پر، ہو ماند چودھویں کا چاند بھی مقابل پر، خدا وہ بخش ہمارے ہلال میں برکت، خدا وہ بخش ہمارے ہلال میں برکت، محمد عربی کی ہو عالم برکت، ہو اس کے حسن میں برکت، جمال میں برکت، ہو اس کے حسن میں برکت، جمال میں برکت. یہ اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت. عمر احمد منصور. السلام. اسلام میں محرم الحرام کی اہمیت. اسلام میں ماہ محرم الحرام کو خاص اہمیت حاصل ہے. عام طور پر اس مہینے کو صرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس مہینے کو اور بھی کئی لحاظ سے اہمیت حاصل ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسلامی کیلنڈر قمری کیلنڈر بھی کہلایا جاتا ہے.
قمر عربی میں چاند کو کہتے ہیں، اور چونکہ اسلامی کیلنڈر چاند کے نظر آنے کے مطابق چلتا ہے اس لیے اسے قمری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کے مہینوں کا نام یہ ہے: محرم الحرام، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ یوں اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال میں 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے کہلائے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے یعنی مقدس مہینے قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں گناہوں سے اجتناب، بالخصوص جنگ و جدل سے خصوصی طور پر رکنے کا حکم ہے۔ ان مہینوں کے نام جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتے ہیں محرم الحرام، رمضان المبارک، ذی القعدہ اور ذی الحج ہیں۔ ان مہینوں میں انسان کو نیکی اور تقوی اختیار کرنے کی زیادہ تلقین کی گئی ہے۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل سے مکمل اجتناب اور قیام امن کی خصوصی کوشش کا حکم ہے۔ اسلام نے تو محرم الحرام میں غیروں سے بھی لڑائی کی ممانعت فرمائی، اور آج یہ دیکھ کر انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ غیروں سے لڑائی تو دور کی بات، خود کو مسلمان کہلوانے والے محرم میں بھی آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں۔ محرم الحرام کو ایک خاص فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ اسی مہینے میں شب ابو طالب کا محاصرہ شروع ہوا۔ پھر اس مہینے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے دوران ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے رہے۔ نہ صرف خود بلکہ اپنے صحابہ کو بھی اس مہینے میں روزوں کی تلقین فرماتے رہے۔ پھر یہی وہ مہینہ ہے جس میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ یہ وہ تکلیف دہ واقعہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس واقعے کی تفصیل نعمان ہادی اپنی پریزنٹیشن میں بتائیں گے۔ نعمان ہادی صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اور واقعہ کربلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ آپ شدید زخمی ہوئے۔ نتیجتاً 2 روز بعد 40 ہجری یعنی جنوری 661 عیسوی کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ یوں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے عین مطابق خلافت راشدہ کا اختتام ہوا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا، پھر ایک طاقتور اور مضبوط بادشاہت کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ دور رہے گا، پھر اسے بھی اٹھا لے گا، اور ظالم اور جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ چنا گیا، مگر امیر معاویہ کو یہ بات قبول نہ تھی، لہٰذا اس نے اپنی افواج کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا۔ حضرت امام حسن نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے امیر معاویہ کی خدمت میں اطاعت کا خط لکھ دیا۔ یزید اسی حضرت معاویہ کا بیٹا تھا۔